اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 3 پر بعض مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کرے، مگر ٹھہرے امیر علیہ سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر استحاط اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ تعالی عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بھی بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی اچھی نیتیں SMS کروں گا، الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ العزیز اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی موجود اپنے پاس نیکیوں کا پر ایصال ثواب کروں گا۔ میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی بہاریں ہیں یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے متعلق بھی سوال جواب ذہن میں آتے ہیں، اور کبھی ایسی سوچ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے اندر لوگ اپنے ماضی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ ان کے سابقہ حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو مدنی بہاروں کی کیا اہمیت ہے، مدنی بہاروں سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کیا کردار رہا، ان کے واقعات کس طرح نقل کیے گئے، ان کے واقعات سے کس طرح درس حاصل کیا گیا، اور اس کی کس انداز سے برکتیں حاصل کی گئیں، اس کا مجموعہ ایک رسالہ مجوسی کا قبول اسلام، جس میں مدنی بہاروں کی اہمیت بھی، اس میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی، اور مدنی بہاروں کو سے مدنی بہاریں آ رہی ہیں، اس عنوان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کو چھپنے کے لیے جا چکا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ
کچھ دنوں کے بعد منظر عام پر آئے گا، تو آپ یہ رسالہ حاصل کریں گے تو بہت سارے سوالات کا جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے. اور ہماری ویب سائٹ کو بھی یاد رکھیں، مدنی بہاریں .dawat-islami.net، یہ ہمارا ویب ایڈریس ہے. آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو مدنی بہاروں مطلب ویڈیو مدنی بہاریں بھی، آپ کو مدنی بہاروں سے متعلق سلسلے بھی، اور تحریری مدنی بہاریں، پھر تحریری مدنی بہاریں شعبہ جات کے ساتھ، مثلا درس فیضان سنت کی مدنی بہاریں، پھر اس کا ایک رسالہ، دوسرا رسالہ، تیسرا رسالہ، چوک درس کی بہاریں، انفرادی کوشش کی بہاریں، قبول اسلام کی بہاریں. اور انشاءاللہ العزیز آپ اس سے مستفیض ہوں گے تو بہت آپ کی معلومات میں بھی امید ہے اضافہ ہوگا. اور اس کے اندر مزید مدنی بہاریں لکھوانے کی احتیاطیں، بیان کرنے کی احتیاطیں، اس کی نیتیں، یعنی ایسی چیز بیان نہ ہو جائے جو چیز بیان کرنے کی اجازت نہ ہو، اور پھر اس میں احتیاط، یعنی ہمیں یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، بلکہ مدنی بہاروں کا جو فارم آپ کا اس وقت ہمارا اپ ڈیٹڈ آ چکا ہے، اور یہ یعنی اب جو آپ مدنی بہاروں کا فارم ہوگا اس میں بھی ہمارے احتیاطیں اور نیتیں موجود ہوں گی، تاکہ ہمیں جو شرعی رہنمائی اس معاملے میں چاہیے وہ ہمارے سامنے ہو، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی مدنی بہاریں لکھوائیں. آپ اپنی مدنی بہاریں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، اور اس کا ای میل ایڈریس لکھ لیجئے madanibaharein@dawat-islami.net. اس پر آپ اپنی بہاریں میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر واٹس اپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو بہاریں، تو آپ مدنی چینل پر کا جو واٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھی اپنی مدنی بہاریں بھیج سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارا سلسلہ کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے چند مدنی بہاریں لکھ کر آئے ہیں اور وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ ہمارا سلسلہ ہے. پھر ہمارا اگلا سلسلہ نمبر 100 ہوگا. اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ سے پھر بعد میں بتائیں گے کہ اس کا کیا انداز ہوگا، یعنی ان مدنی بہاروں کے بہار. آئیے آپ کو پہلی مدنی بہار دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام وقار طاری ہے. میرا تعلق پنجاب خانے وال سے ہے. میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں علم دین کا شعور نہیں تھا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھا کرتے تھے. اس کے بعد اسکول بھی جایا کرتے تھے. اسکول میں بھی ایسا ہی ماحول ملا. گلیوں بازاروں میں گھومنا اور بدنگاہی کرنا، اس طرح کے گناہوں میں زندگی کے یہ ایام گزرتے رہے. فلمیں، ڈراموں، گانے باجوں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے، خوب مار پٹائی کرتے. اسی طرح جب 10th کے بعد جب کالج جوائن کیا تو کالج میں کچھ ایسے دوست ملے جو گروپنگ کی شکل میں مار دھاڑ اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو مارنا، ان سے جو ہے وہ ان کی چیزیں چھیننا. ایک بار ایسا ہوا کہ ہم کالج جا رہے تھے 6-7 لڑکے، تو وین والے نے جو ہے نا وہ ہمیں وین میں نہ بٹھایا. اس کے بعد ہم نے اس گاڑی کا پیچھا کیا اور جہاں پر اس نے گاڑی کو روکا وہیں ڈرائیور کو اور کنڈکٹر کو اتار کر اس کی خوب اچھے طریقے سے پٹائی کی، سر پھاڑ دیا اس کا. اس وقت یہ سارے معاملات علم دین سے دوری کے باعث تھے کہ علم دین کا شعور نہیں تھا. اسلام کیا کہتا ہے اس کا معلوم نہیں تھا. ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا. لیکن زندگی کے معاملات اسی طرح ہر روز گزرتے رہے. ان سب غلط صحبت کی وجہ سے، غلط دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے گناہوں پر زندگی گزرتی رہی اور اس قدر گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان گناہوں کو ہم چھوڑ پائیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ یوں بنا کہ ایک اسلامی بھائی اس نے دعوت اسلامی کے ہونے والے اجتماع کی دعوت پیش کی تو میں نے انکار کر دیا. پھر 1-2 مرتبہ اس نے پھر دعوت دی. اجتماع میں نہ جانے کے وجہ یہ تھی کہ مولوی حضرات یا جس طرح کے داڑھی والوں سے سخت نفرت تھی کہ انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس نے بار بار اجتماع کی دعوت دی. تو ایک بار اجتماع میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی. اجتماع میں جب حاضری ہوئی تو اس وقت دعا ہو رہی تھی. شہزادہ اتار حاجی عبید رضا اتاری
सल्लल्लाहु अलैहि बारी ने दुआ फरमाई और इस रिक्कत अंगेज दुआ के सबब दिल की कैफियत तब्दील हो गई और अपने गुनाहों को याद कर कर खूब रोया और अपने गुनाहों से तौबा की और पक्की नियत की कि आज के बाद ये तमाम गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन ये तौबा करने के बाद भी जब उन्हीं दोस्तों से मुलाकात हुई फिर वही गुनाहों का सिलसिला शुरू रहा और जिंदगी गुनाहों में गुजरती रही। लेकिन जब इस इज्तिमा में हाजिर हुआ, इस इज्तिमा से इस्लामी भाइयों से मुलाकात हुई, तो वो इस्लामी भाई बार बार जो नेकी की दावत देते रहते, तो इस तरह उनकी बार बार नेकी की दावत देने से नमाजों का कुछ शौक पैदा हुआ। एक दो नमाज पढ़ना शुरू कर दी और जब भी वो इस्लामी भाई मिलते तो एक रिसाला तोहफतन पेश कर देते। अमीर अहले सुन्नत के इस रिसाले को पढ़कर दिल को काफी सुकून नसीब होता। सबसे पहले उस इस्लामी भाई ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला फैज़ान आज़ान दिया। इस रिसाले फैज़ान आज़ान को पढ़कर दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना आज़ान और इकामत पढ़ी जाए। लेकिन जब मैं मस्जिद में इकामत के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहिब ने ये कहकर रोक दिया कि आपकी दाढ़ी नहीं, आप इकामत नहीं पढ़ सकते। तो इमाम साहब के इन अल्फाज से दिल पर इतनी गहरी चोट लगी कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होकर मैं इकामत नहीं पढ़ सकता। तो मैंने ये तज़किरा उन इस्लामी भाई से किया कि मुझे इमाम साहिब ने इकामत पढ़ने से मना कर दिया। तो उन इस्लामी भाइयों ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला काले बिच्छू पढ़ने के लिए दिया। जब उस रिसाले को पढ़ा तो दाढ़ी रखने का जहन बना और उस रिसाले में यह भी पढ़ा कि जो आका के गुलाम दाढ़ी मुड़ाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस कदर तकलीफ और रंजिश होती है। जब ये सारे वाक़यात पढ़े तो दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी दाढ़ी रखूं, और तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखने की नियत कर ली और दाढ़ी मुंडवाने से तौबा कर ली। और जब दाढ़ी रखी तो उसके बाद जो दोस्त जिनके साथ फजूलियात में वक्त गुजरा करता था उनसे दूरी इख्तियार कर ली। नमाजों का शौक नसीब हुआ। फिर दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाजिरी हुई। जब दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में अव्वल ताखिर शिरकत की तो मालूम हुआ कि वाकई हम इल्म दीन से कितना दूर हैं और अपनी जिंदगी को किस कदर फजूलियात में गुजार रहे हैं। एक इस्लामी भाई ने इफरादी कोशिश करते हुए ये जहन दिया कि आप 63 दिन का तरबियती कोर्स बाबुल मदीना कराची फैज़ान मदीना में जाकर कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले बाबुल मदीना कराची जाने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो जब बाबुल मदीना कराची का नाम सुना तो दिल खुश हुआ कि कराची जाकर ये तरबियती कोर्स 63 दिन का किया जाए। मगर जब वालिदैन से इजाजत मांगी तो वालिद साहिब ने इनकार कर दिया कि कराची आपको नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उस इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश के जरिए से वालिद साहिब ने इजाजत दे दी। जब पहली मर्तबा बाबुल मदीना फैज़ान मदीना कराची पहुंचे और जैसे ही वहां फैज़ान मदीना में कदम रखा तो बहुत दिल को सुकून मिला। हर तरफ सब इमामों की बहारें थी और खूब अच्छे अंदाज से इस्लामी भाई एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। और इस तरह वहां 63 दिन का तरबियती कोर्स किया। उस तरबियती कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मसाइल, वुज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल और कुरान मजीद सही मखारिज के साथ पढ़ना सीखा। और इस तरबियती कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखने की सआदत नसीब हुई और साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी नसीब हुई। इशराको चाश के नवाफिल पढ़ना नसीब हुए। मुनाजात इफ्तार में शिरकत की और उसी 63 रोजा तरबियती कोर्स में
امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری سلمہ الباری سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. انہوں نے امامہ باندھنے کی نیت کروائی تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری سلمہ الباری کے ہاتھوں سے سر پر سب امامہ سجایا. اس کے بعد یہ 63 روزہ تربیتی کورس ختم ہوا. جب 63 روزہ تربیتی کورس ختم ہوا تو تمام اسلامی بھائی اس فیضان مدینہ سے جاتے ہوئے اس قدر روئے کہ یہاں پر نیکیوں کی خوب بہاریں تھی، خوب نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا تھا، تہجد پڑھنے کا موقع ملتا تھا، اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے کا موقع ملتا تھا. لیکن جب یہ 63 دن کا تربیتی کورس ختم ہوا اور اپنے گھروں کو پہنچے، جب گھر داخل ہوا تو سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی اور مولانا کیوں بن گئے ہو؟ والد صاحب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی اور تقریباً یہ معاملہ 2 ماہ تک ایسا رہا کہ والد صاحب نے کوئی گفتگو نہ کی. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ جب تک آپ داڑھی منڈوا کر گھر پر نہیں آؤ گے تو آپ کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس پر میں بہت پریشان ہوا، گھر سے مجھے باہر نکال دیا گیا. لیکن اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت سے یہ ذہن بنا رہا کہ داڑھی نہیں کٹوانی، گردن کٹ سکتی ہے لیکن داڑھی نہیں کٹ سکتی. تو 2 دن مجھے اس طرح گھر سے باہر رہنا پڑا. پھر جب ہمارے ایک رشتہ دار کو معلوم ہوا تو وہ والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور انہیں سمجھایا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کا بیٹا اس عمر میں علم دین حاصل کر رہا ہے اور دین کی راہ پر چل پڑا ہے. تو اس طرح سے والد صاحب کا پھر ذہن بنا، انہیں مجھے گھر بلایا اور اسی طرح پھر الحمدللہ نیکیوں میں زندگی گزارنا شروع کر دی اور ان گناہوں سے توبہ کر لی، برے دوستوں کو چھوڑ دیا. اور پھر ہمارے ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے مدرس کورس کا ذہن دیا. تو الحمدللہ ان اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے یہ 126 دن کا کورس کرنے کی سعادت ملی. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں یہ 126 دن کا کورس شروع ہوا، مگر ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مدنی مرکز نے تمام جگہ پر جو مختلف جگہوں پر مدرس کورس ہو رہے تھے ان سب کو باب المدینہ کراچی بلا لیا. اور الحمدللہ اس طرح باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں دوبارہ حاضری کی سعادت ملی اور وہاں پر یہ 126 دن کا کورس مکمل کیا. اس کورس کے دوران ہی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کے ہاتھ سے کھانا نصیب ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ کورس مکمل ہوا، کورس کے بعد واپس جب گھر پر پہنچے، اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھانا شروع کیا. الحمدللہ عز و جل اب تک دعوت اسلامی کی اس مدرسۃ المدینہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں. میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو اب تک اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک نہیں ہوئے کہ وہ دعوت اسلامی کے اس مشک بار مدنی ماحول میں آ جائیں اور اپنے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کو اختیار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر آخرت کے لیے بندے کو تیاری کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے اندر ایک شعبہ اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کا بھی شعبہ ہے اور اس شعبے کی جو مجلس جو آپ سمجھے سب سے بڑی مجلس ہے وہ عالمی مجلس مشاورت ہے، جس کے تحت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو بھی اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہوتے ہیں یہ اسلامی بہنیں ان مدنی کاموں کو سر انجام دیتی ہیں. تو پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے سلسلے کے اندر لازمی بات ہے، مدنی انقلاب سلسلے میں ہم اسلامی بھائی لے کر آتے ہیں، شعبہ جات بھی کچھ لے آتے ہیں
تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پردے کے اندر ہے. جی بہت بڑا طبقہ ہے یہ. آپ یوں سمجھے نا, امیر علیہ سنت یوں ارشاد فرماتے کہ اسلامی بھائیوں میں کام زیادہ یا اسلامی بہنوں میں کام زیادہ ہے, اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. اسلامی بہنوں کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے, تقسیم کاری کے ساتھ ہوتا ہے. میری آخری معلومات کے مطابق پاکستان کے اندر اسلامی بھائیوں کے 553 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. صرف باب المدینہ میں 11-12 مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا ہے. اور باب المدینہ کراچی یہ ایک شہر ہے جو جہاں پر ہمارا مدنی چینل ہے. تو پاکستان کے اندر یہ ہے. لازمی بات ہے یہ کچھ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, اسلامی بہنوں کا تقسیم کاری کے ساتھ ہوتا ہے. تو 4000 مقامات سے زائد اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے. تو اس انداز سے ان کا کام ہے جو کہ پردے کے اندر ہے. تو اس مجلس اسلامی بہنوں کی مجلس یہ کام کر رہی ہے, ان کی حکایات کو جمع کیا گیا ہے اور اس رسالے کا نام ہے سفر آخرت. ان قریب انشاء اللہ العزیز یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, مدنی بہاریں @dawatIslami.net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ حکایات اسلامی بہنوں کی وہاں پر انشاء اللہ العزیز مل جائیں گی. اور ہمارے اسلامی بھائی کی آپ نے مدنی بہار سنی اور ہم نے آج آپ کو مدنی بہاریں سنانی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والوں کے مختلف واقعات, مختلف حالات ہمیں کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پر بری صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول معاشرے میں ایک مثبت انداز پیدا کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کوششیں کر رہے ہیں, دعوت اسلامی کے مبلغین کوششیں کر رہے ہیں, اور امیر اہل سنت نے جو نظام بنایا دعوت اسلامی کا, اس کے تحت یہ شاخیں بڑھتے اس انداز کے مدنی انقلاب آپ کو پیش کرتی ہے. آئیے ہم مزید ایک اور اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد محسن اتاری, ناظم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانواز. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سن 2000 میں قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری زیدہ مجدہ 12 دن کے لیے سردار آباد تشریف لائے تھے. ان دنوں الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد میں درجہ اولیٰ کے اندر درس نظامی میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ میں اذان کی ذمہ داری بھی تھی. اتفاقاً انہی دنوں میں ہی امیر علیہ سنت کا جدول طے پایا اور آپ تشریف لے آئے. الحمدللہ بے حد خوشی ہوئی. ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہونے لگا تھا. امیر علیہ سنت کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ اذان کے بعد تشریف لاتے تھے, لیکن اس وقت اذان سے پہلے ہی تشریف لے آئے, اور میں اذان کے حجرے میں جانے ہی لگا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اذان پڑھ لوں. تو میں اس وقت دیکھتا ہی رہ گیا کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی ہستی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اذان دے دوں یا نہیں. تو اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہ تھے اور میں خاموش کھڑا رہ گیا. میں نے اس بات میں سر ہلایا اور عرض کی کہ باپا جان یہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے, ہم بھی آپ ہی کے ہیں, آپ جیسے چاہیں تصرف فرمائیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اذان ادا فرمائی اور اس کے بعد دعا کی. پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی تشریف لاتے تو مسجد میں قدم رکھتے ہی اپنی داڑھی مبارک پر وہ ایک مدری چادر کو اس طرح رکھ لیا کرتے تھے. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ باپا جان ایسے چادر کر کے کیوں آتے ہیں. تو کسی نے توجہ دلائی کہ یہ اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ وضو کے اگر کوئی قطرات ہوں تو وہ مسجد کے اندر نہ گریں, اس لیے یہ عمل فرماتے ہیں. قبلہ امیر علیہ سنت کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی پرہیزگاری, ان کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز, کئی مرتبہ مجھے فرماتے کہ بیٹا آپ جو ہے درس دیجئے. اب میں دیکھوں کہ باپا کے ساتھ بیٹھا ہوا درس کیسے دوں, تو اسلامی بھائی حوصلہ دیتے, ڈھارس بندھاتے کہ آپ کو پیر کہہ رہے ہیں, آپ سعادت مند ہیں, آپ درس دیجئے. الحمدللہ درس دیتے, سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوتی. وہ بڑے بہار کے دن تھے, جب بھی یاد آتے ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے امیر اہل سنت آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بے شمار بہاریں ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی درس نظامی کے دوران ہی ہمارے ایک استاد محترم نے تمام طلبہ کے ساتھ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کے حوالے سے جو ہے وہ ذہن بنایا اور ایک گاڑی بس کی ترکیب بنائی. تو وہ مزارات اولیاء پر جب ہم گئے تو ایک مقام ایسا آیا کہ واپسی آتے ہوئے ہماری گاڑی کا جو ہے وہ مین کمانی ٹوٹ گئی اور گاڑی ان بیلنس ہو گئی، اور قریب تھا کہ وہ گاڑی انتہائی اونچی سطح پر جا رہی تھی اور وہ گر جاتی تو کچھ بھی نہ بچتا. لیکن دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کتنی اونچی گاڑی سپیڈ سے چلتی ہوئی اس جگہ رک کیسے گئی ہے. وہ ڈھلوان سے گرتی ہوئی جو درمیان سے لگ گئی اور وہیں پر جیسے کسی نے اس کو روک دیا ہو. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی اسلامی بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑی کا بھی نقصان نہ ہوا. اور اس واقعے نے جو ہے وہ ایک سوال ذہن میں پیدا کیا کہ آخر یہ کس کی برکت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سپیڈ میں گاڑی کی کمانی ٹوٹے اور ان بیلنس ہو کر گاڑی بجائے کھائی میں گرنے کے وہیں بریک ہو جائے، رک جائے، اور وہ روڈ پر گزرنے والے لوگ رک رک کر یہ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے ہے، اور یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک عرصے تک میں دعا کرتا رہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل یہ کس کی بدولت ہوا ہے، یہ کس کی نظر کرم ہوئی ہے. تو الحمدللہ عز و جل ایک رات میں فیضان مدینہ میں سویا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے خواب میں نظر آ جائے، کوئی اشارہ ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل میں اس بات کو حلفاً بیان کر سکتا ہوں کہ وہ جو ہستی مجھے نظر آئی، جس کا اشارہ ہوا، جن کا، الحمدللہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شہزاد تھی. الحمدللہ امیر اہل سنت کا دیدار مجھے کرایا گیا، اور ایسے میرے لگا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ اس وقت جس گاڑی کو حادثے سے اور ایسے شدید حادثے سے بچایا تو الحمدللہ میرے پیر کی نظر نے بچایا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے اور اس کے لیے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کس انداز سے تبدیلی لا رہی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی برکت ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی نے جس انداز سے آپ کو مدنی بہار سنائی، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگان کو بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی والیوں کو بھی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان کی زندگیوں کی بھی تبدیلی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی والیوں کا بھی ماحول میں آنا، اس کے لیے آپ رسالہ سفر آخرت، اسی طرح اسلامی بہنوں کے عنوان سے بھی مدنی بہاروں کے رسائل ہوتے ہیں، جو بھی اسلامی بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں ان آپ اپنی محرمات کو دے سکتے ہیں یہ رسائل. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ذریعے بھی آپ آئیں گے تو ڈپارٹس لکھا ہوا ہے مدنی بہاریں، وہاں پر آ جائیے گا اس کے ذریعے، یا مدنی بہاریں .dawatislami.net پر ڈائریکٹ آ جائیں آپ، اور اس کے ذریعے آپ وہ رسائل دیکھ سکتے ہیں. اسلامی بہنوں میں کی حکایات جو ہے وہ اس آپ کو مل سکیں گی. تو ہمارے اسلامی بھائی نے اپنی مدنی بہار سنائی، اور مزید بھی ہم آپ کو مدنی بہار سنائیں گے. آئیے مزید مدنی بہار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عرفان اتاری، خانے وال شہر سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل مرشد کریم کی نظر کرم سے، دعوت اسلامی کی برکتوں سے آج الحمدللہ عز و جل کہ میں اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اور بے شمار گناہوں سے میری جان چھوٹ چکی ہے. اس مدنی ماحول میں آنے سے پہلے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تو ہماری کچھ گیدرنگ اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ ہم نے کرکٹ کی ٹیم بنائی ہوئی تھی، اور کرکٹ کا جنون اس قدر ذہن پر سوار تھا کہ ہمیں کھانے تک کی فکر نہ ہوتی تھی. والد صاحب میرے بہت بزرگ تھے، لیکن ان کی بزرگی کا بھی خیال نہیں کرتا تھا، اور سارا دن کرکٹ گراؤنڈ میں وقت گزارتا تھا. کرکٹ کا جنون اس قدر طاری تھا کہ بسا اوقات اپنی تکلیف کا بھی خیال نہ کرتا تھا. ایک مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید سردی کے دن تھے، اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے سینے پر بڑی شدید چوٹ آئی، اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کو 3 سے 4 روز آرام کرنا چاہیے. لیکن
ایک رات آرام کرنے کے بعد صبح ہی اتنی شدید سردی میں اس کرکٹ کے جنون میں میرے دوست کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی تھے وہ سب آ گئے اور مجھے گراؤنڈ میں لے گئے. تو پھر دوبارہ میں نے وہاں پر کھیل شروع کر دیا اور اس کھیل کی وجہ سے بہت بڑا سینے پر میرے زخم بن گیا. اور گناہوں میں جس طرح زندگی گزر رہی تھی کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، ناول پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، اس کا میں بہت زیادہ شوقین تھا. ہمارے ہاں ملتان میں جب بین الاقوامی اجتماع ہوا تو بین الاقوامی اجتماع کے دوسرے روز دوپہر میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوا میں کھانا کھا رہا تھا. اچانک جو ہے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو میرے سامنے میرے رشتہ دار گلزار طیبہ سے تشریف لائے ہوئے تھے محمد شکیل اتاری، جن کا نام بغداد رضا اتاری. دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا. ان کے سر پر سبز امامہ شریف ہے. میں نے کہا شکیل بھائی آپ کے اندر ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مرشد کریم کی نظر کرم ہو گئی. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب. ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب. تجھے پیارے نبی کا واسطہ مولا مجھے کر دے، تجھے پیارے نبی کا واسطہ مولا مجھے کر دے. عطا سوزو غم و عشق نبی عطار کا یا رب، عطا سوزو غم و عشق نبی عطار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب. اور اب میں آپ کو بھی لینے کے لیے آیا ہوں، آپ تیاری کر لیجیے. اور ملتان اجتماع ہو رہا ہے تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اجتماع میں تو لوگ گم ہو جاتے ہیں، میں اجتماع میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ گم نہیں ہوں گے، آپ ساتھ چلیں. ان کے بام اصرار پر مجھے پھر جانا پڑا. میں الحمدللہ ملتان اجتماع میں شامل ہوا. تیسرے دن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب دعا سے پہلے بیعت کروایا تو الحمدللہ مرید ہونے کے بعد دل میں دعوت اسلامی کی ایسی محبت پیدا ہوئی اور ذہن بنا کہ انشاءاللہ میں شامل ہوا کروں گا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی اجتماع کے اختتام پر میں گم ہو گیا. جو خدشہ میرے دل میں تھا وہ سامنے آ گیا اور ذہن میں شیطان نے 100 وسوسے ڈالے کہ اب دوبارہ اجتماع میں نہیں آنا. لیکن جب میں اجتماع سے واپس آیا تو اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، تحائف دیے، مدنی ماحول کی برکتیں الحمدللہ سامنے آنا شروع ہو گئیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں لایا گیا تو جو ہماری اسلامی بھائی محلے کی مسجد میں درس دیتے تھے ان کا درس دینے کا انداز دیکھ کر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی درس دینا شروع کروں. لیکن بھی ساتھ ساتھ دل میں خیال آتا تھا کہ اگر میں درس دینے لگ گیا تو کرکٹ کیسے کھیلوں گا، کیونکہ کرکٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں. بس اسی شش و پنج میں رہتا تھا. جب اسلامی بھائی ملتے تھے تو سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں،
یا کہ اپنے شوق کو پورا کروں. حتیٰ کہ اتنا شوق کا جنون سر پر سوار تھا کہ بسا اوقات رونے بیٹھ جاتا تھا کہ یا اللہ میری تو مدد فرما، میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھ پر ایسی کرم نوازی فرما دے کہ اس شوق کو مجھ سے چھڑا دے. الحمدللہ عز و جل ایک روز ایسا ہوا کہ بڑے بھائی جان کے ساتھ میری ملاقات، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کوئی پریشانی تھی. بڑے بھائی جان کہنے لگے کہ عرفان بھائی ہمیں کوئی مرشد کریم سے فیض نہیں مل رہا شاید. میں نے جی آپ نے یہ کیا کہا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں، لوگوں کے پیر صاحب قریب قریب ہوتے ہیں، اپنے مسائل لوگ جا کر سناتے ہیں کہ پیر صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو پیر صاحب ان کے مسائل بھی حل فرماتے ہیں. لیکن ہمارا پیر تو اتنے میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو ہمارے مسائل کے متعلق پتہ بھی ہے کہ نہیں. میں نے ان سے کہ نہیں بھائی جان ایسا نہیں سوچا کرتے، ہمارے پیر صاحب جانتے ہیں اور انہی کا فیض ہے کہ ہم آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بس یہ ہماری گفتگو کے بعد ہم پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے. رات کو جب میں سویا تو الحمدللہ عز و جل میرے پیر صاحب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اور میں نے جب ہاتھوں کا بوسہ لیا تو باپا جان فرمانے لگے بیٹا بھائی کیا کہتے ہیں فیض نہیں ملا؟ فیض ملا ہے، اور بھائی کو کہنا کہ فیض ملتا رہے گا. باپا جان یہ جو کچھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، یہ آپ کا فیض ہی تو ہے، آپ کی برکتیں ہی تو ہیں. تو الحمدللہ عز و جل اس خواب کے بعد میں نے بھائی جان کو خواب سنایا، ہمارا الحمدللہ اعتقاد ہی مضبوط ہو گیا اور ہم دعوت اسلامی کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں وابستہ ہو گئے. اس کے بعد بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بے شمار بار ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں، ایسی یعنی شفقتیں ملی کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ میرے والد صاحب جب انتقال ہوا سن 2001 میں، تو 40ویں کی محفل کا اہتمام ہم لوگوں نے کرنا تھا اور گھر میں مشورہ ہو رہا تھا کہ 40ویں کی محفل کیسے کروائی جائے. والدہ محترمہ کہنے لگیں کہ بیٹا آپ محفل کا اہتمام گھر کے اوپر والی منزل میں رکھ لیں کیونکہ وہاں پر کبھی محفل کا انعقاد نہیں ہوا. میں عرض کرنے لگا جی امی جان ہم اوپر تو کر لیں لیکن اس محفل میں ہم نے وکلا کو بھی دعوت دی ہے، دیگر دوست احباب اسلامی بھائی بھی آئیں گے، اور اوپر صرف ایک ہی کمرہ ہے، سردی کے دن ہے، اتنی شدید سردی میں امیر اہل سنت کا بیان ہم چلانا چاہتے ہیں، آڈیو بیان 40ویں کی محفل میں ہم وہ بیان چلانا چاہتے ہیں، تو کس طرح لوگ سنیں گے 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھ کر سردی میں. والدہ محترمہ کہنے لگیں کہ میری تو خوشی اسی میں ہے کہ اگر آپ اوپر کریں، کیونکہ اوپر ابھی تک کوئی محفل نہیں ہوئی. بس یہ ہمارا مشورہ فائنل نہیں ہوا. میں سو گیا، رات کو خواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت نصیب ہوئی. اسلامی میں کہنے کہ حضرت صاحب آپ کے گھر پر تشریف لائیں. تو میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت ہمارے گھر کی اوپر کی منزل پر چڑھ رہے ہیں. میں قریب ہوا اور ہاتھوں کا بوسہ لیا اور عرض کی حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے تمہارے اوپر کی منزل میں بیان کے لیے جا رہا ہوں. الحمدللہ جب میری آنکھ کھلی تو والدہ محترمہ کو خواب سنایا اور ہمارے ذہن میں آیا کہ امیر اہل سنت بھی ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اوپر ہی یہ اجتماع ہونا چاہیے. اچھا اس 40ویں کی محفل میں ہم نے جو بیان آڈیو بیان چلایا تھا اس کا نام تھا نرنگی دنیا، اور اس میں الحمدللہ وکلا بھی شامل ہوئے، دیگر دوست احباب رشتہ دار، اور لوگوں نے سردی کے موسم میں صحن میں بیٹھ کر وہ بیان سنا اور کافی لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنا شروع ہو گئے. اس بیان کا نام تھا نرنگی دنیا. الحمدللہ عز و جل میرے پیر صاحب کی شفقتیں ہیں، ان کی برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ مجھے مدنی ماحول میں استقامت ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر صاحب کے صدقے میں مجھے اس مدنی ماحول سے تا دم آخر وابستہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے رکن شورا کے ماموں بیچارے پہلے سے سوچ رہے تھے کہ گم جاؤں گا، اور واقعی گم گئے، اور گمنے کے بعد ایسے مل گئے کہ دعوت اسلامی سے مل گئے. ماشاء اللہ عز و جل اللہ رب العالمین انہیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور ان کی یعنی رکن شورا کی انفرادی کوشش جانا، ماموں کو لے کر جانا، اور مرحبا اللہ تعالی ہمیں بھی انفرادی کوشش اسی انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انفرادی کوشش کی بہت سی بہاریں ہوتی ہیں، بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، اور بہت سے عاشقان رسول
इनफिरादी कोशिश की बरकतों से नेकियों की तरफ आ जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत के बयानात की भी बात हुई तो अमीर अहले सुन्नत के बयानात आप भी सुना करें, और हमारा मदनी इनाम भी यही है कि रोजाना 1 घंटे 12 मिनट मदनी मुज़ाकरा बयानात वगैरह सुना करें। मदनी चैनल की नशियात भी इसके अंदर शामिल है। अमीर अहले सुन्नत के बयानात वगैरह अगर आप सुनना चाहते हैं तो www.dawatislami.net के जरिए भी आप सुन सकते हैं, और www.amirahlesunnat.net पर आएंगे तो आप अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, ऑडियो वीडियो बयानात, आपके सिलसिले, आपके रसाइल, आपके तर्जमा शुदा रसाइल, ऑडियो बुक्स और वगैरह, डबिंग गुलदस्ते, ये भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। फिर आप मदनी मुज़ाकरे सुनने चाहते हैं तो इंटरनेट रेडियो के ज़रिए भी। इसी तरह आप अगर मदनी मुज़ाकरा सुनना चाहते हैं तो मेमोरी कार्ड फैज़ान मदनी मुज़ाकरा मकतबतुल मदीना से तलब कीजिए कि इसकी 2 हिस्से आ चुके हैं और तीसरे हिस्से पर इसका काम जारी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो भी काम मुकम्मल होगा। फिर डीवीडीज अगर आपके पास है, मेरे रंग बरंगे मदनी फूल डीवीडी आप हासिल कर सकते हैं, दीगर डीवीडीज हासिल कर सकते हैं, वीसीडीज हासिल कर सकते हैं, ऑडियो कैसेट्स हासिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सीडीज भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त भी एक सॉफ्टवेयर सीडी पर काम हो रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सॉफ्टवेयर सीडीज की भी एक सीरियल आपके पास आएगी यूएसपी मदनी मुज़ाकरे पर। भाई थोड़े से टाइम के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको ये भी देख सकेंगे, तो आप बस जहां भी हो मदनी मुज़ाकरे आपके साथ, और इस अंदाज से आप अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों से मुस्तफ़ीज़ होंगे। और अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल जो माशरे में खुशबुएं बिखेर रहे हैं, आइए हम भी इससे मुअत्तर हों, इन खुशबुओं को हासिल करें और इसकी बरकतों से माला माल हों। और साथ ही साथ एक और मदनी बहार भी सुन लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इसरार हुसैन अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ ज़ियाकोट से है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले मैं आम सा यानी नौजवान था और जो है अजीब व गरीब माहौल था, यानी कि ऐसा समझें कि दूसरे माहौल जिससे ज़माना बदतर तरीन का जो है ना शख्स जो होते हैं उनमें से मेरा शुमार था। और दावत इस्लामी से पहले ये भी था कि ना अपने घर वालों का जो है ना अदब, ना वालिदैन का अदब, और जो है ना इस हवाले से बिल्कुल जो है ना नमाज़ों की पाबंदी। सुबह वालिदैन जो है आवाज़ें देते रहते कि नमाज के लिए उठ जाएं, नमाज पढ़ लें, मगर ऐसा कोई नहीं। मैं वालिदैन की आवाज़ें भी नहीं सुनता था, वो कहते रहते थे, जो भी कहते थे, जो वो कहते थे मैं उसका उलट करता था। और फिर इसके साथ साथ बुरी सोहबत में बैठना शुरू हो गया और तंजीमी जो सियासी जमातें जो हैं उनसे जो है ना उनके साथ जाना शुरू हो गया। और इन्हीं सोहबतों की वजह से मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, और कई माह तक कई मैं इनके साथ रहा, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करना और घर से दूर रहा, और जो है ना मारना पीटना ये सब कुछ रहा। इसके बावजूद जो है ना मोहब्बत तो थी घर वालों की, तो कभी महीने में 2 महीने में 5-5 6-6 महीने बाद घर नहीं जाना, तो ऐसे ऐसे काम किए। तो मुबल्लिग दावत इस्लामी जैसे कुछ माह बाद फिर मैं दोबारा घर गया, तो मुबल्लिग दावत इस्लामी वहाँ पर बासित इमाम थे, उन्होंने दोबारा मुझ पर इनफरादी कोशिश की, और मुझे कुरान पाक पढ़ने का शौक़ था। मैंने उनको कहा कि मुझे अब कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा दें, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाया करें, इशा के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है। तो मैं मदरसतुल मदीना बालिगान में जाना शुरू हुआ। मदरसतुल मदीना बालिगान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा गया, तो घर वालों का भी जो है ये जहन नहीं था, दीन की तरफ उनका जहन बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने जब उनको पता चला, मैंने उनको छोड़ दी, उस इस्लाम में इनफरादी कोशिश की कि आप इस माहौल को छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारे माहौल छोड़ दिए और दोबारा फिर अपने घर में आ गया, और उनके पास मदरसा पढ़ने जाता था। अब उसमें ये था कि मैं घर वालों की तरफ से ये टेंशन थी कि मैंने दाढ़ी रखना शुरू कर दी। अब घर वालों की तरफ से ये टेंशन थी कि ये दाढ़ी क्या रख रहे हो, आप मौलाना बनोगे क्या, और नमाजें मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कल तक जो मुझे नमाजों के लिए उठाते थे, आज वो कहते हैं कि इस माहौल में ना जाओ, इस माहौल में ना जाओ, अपने यहाँ आप घर में नमाज पढ़ लो, अगर पढ़नी भी है आपको, दाढ़ी ना रखो, क्या मौलाना बन रहे हो। अब इस तरह के जो है ना दोस्तों में जाना, तो उनसे ताने, यार क्या मौलाना बन रहे हैं आप, फलां मौलाना, फलां ये क्या मौलाना क्या होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं फलां फलां। तो ये सारे दोस्त जितने भी मेरे थे सब ने इतराज़ात करना शुरू किए, मैंने सबको छोड़ा। फिर एक वक्त वो आया कि इस्लामी भाई ने मुझ पर इनफरादी कोशिश की कि मदनी काफिले में चलें। मैंने कहा ठीक है,
میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. اب گھر والوں نے کہا کہ آپ مدنی قافلہ، وہ تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ میں اب نمازوں کے لیے مسجد میں جاؤں اس اسلامی بھائی کے پاس. اب میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ مجھے مدنی قافلے میں جانا 3 دن کے لیے. جو 2 گھنٹے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے وہ 3 دن کے لیے کیسے جانے دیں. اب انہوں نے کافی جو ہے نا گھر والوں نے روکا کہ نہیں جانا نہیں جانا. خیر میں نے زبردستی ان کو کہا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے. تو انہوں نے روکا، جو کچھ بھی کیا. میں نے خیر اپنے گھر والوں کا ذہن جیسے کیسے بنایا اور میں مدنی قافلے میں. اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. جامعۃ المدینہ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا. پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے اس اسلامی بھائی نے مجھے باب المدینہ کراچی بھیجا. میں نے الحمدللہ باب المدینہ کراچی جا کے 12 ماہ میں سفر، پھر اس کے علاوہ کورسز تجوید و قراءت کورس کیا میں نے، اور دیگر میں نے کورسز کچھ کیے. تو اس کے بعد الحمدللہ تقریباً آج 4-5 سال ہو گیا مجھے دعوت اسلامی میں، اور میں نے الحمدللہ کورسز بھی کیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر. جو معاشر آج میں دعوت اسلامی میں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی گھر والے جو مجھے روکتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آج وہی کہتے ہیں کہ بیٹا مسجد پڑھیں، آپ مسجد ہی اسی کام میں لگے رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ بتائیں. وہ دوست جو کہتے تھے کہ آپ کیا مولانا بن رہے ہو، آپ وہ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں ہیں، تو اکثریت مجھے کال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ صحیح چلے گئے ہو، آپ اچھے ماحول میں چلے گئے ہو. جب میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں پہنچا، جمعرات کا دن تھا، تو اجتماع اٹینڈ کیا. اس کے بعد جمعہ آ گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ الحمدللہ عز وجل جمعہ کا جو خطبہ امیر اہل سنت خود ارشاد فرماتے ہیں. اب خطبے میں امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی، اور خطبے کے بعد جب جمعہ کے بعد امیر سنت صلاۃ والسلام کے بعد دوبارہ واپس جانے لگے، تو امیر سنت کا انداز اتنا پیارا، امیر سنت ایسے ہاتھوں سے ایسے کرتے ہیں، وہ انداز مجھے بہت اچھا لگا. پھر اس کے بعد آگے سیٹرڈے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز وجل میں نے شرکت کی. شرکت کے بعد میں نے الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جیسے معمول ہے ہر ہفتے اجتماع کے اپنے مدنی مذاکرے کے بعد اگر باب المدینہ میں ہوں تو ملاقات بھی فرماتے ہیں اسلامی بھائیوں سے. تو میں نے الحمدللہ عز وجل باپا سے ملاقات کی. باپا سے ملاقات کر کے ایسا لگا کہ میں ایک روحانی شخصیت، یعنی ایسی شخصیت آج تک میں نے نہیں دیکھی. امیر علیہ سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی ملاقات بھی کرتا ہے تو چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ گار ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی ماحول سے آیا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے اسلامی بھائی ہے، چاہے ماحول سے نہیں ہے، امیر سنت ملتے اس انداز میں ہے کہ وہ ایسا اس کا محسوس ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت سب سے زیادہ جو ہے نا مجھے فوقے دے رہے ہیں، سب سے زیادہ مجھے جو ہے نا سب کچھ کہہ رہے ہیں. ملاقات کا ایسا انداز ہوتا ہے امیر سنت کا. الحمدللہ امیر سنت کا انداز مجھے بہت اچھا لگا. اسی دن میں نے الحمدللہ عز وجل 12 ماہ کی نیت کی، اور اسی ٹائم سے 12 ماہ میں سفر شروع کر دیا. یہ بھی تھا کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ چکا تو میرے گھر والے یعنی کہ مجھ سے خوش ہو چکے تھے. اب میں جب گھر جاتا تھا تو گھر والوں کے لیے والدہ ہیں جیسے بہنیں ہیں، ان کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ میں یہ لے کر جاتا تھا، جیسے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس طرح کی میں کتابیں لے کر گھر جایا کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کو دیا کرتا تھا. اب گھر والے اس سے بہت خوش ہوتے تھے کہ ہاں ہمارا بچہ پڑھ بھی رہا ہے. جب بھی میں گھر جانا اور کتابیں میں کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے کتابوں کے سلسلے میں لے کر جاتا تھا اور گھر میں رکھ کر گھر والوں کو دے کر آتا تھا کہ آپ یہ پڑھیں آپ یہ پڑھیں. تو گھر والے بہت جو ہے نا متاثر ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل کی برکت سے الحمدللہ عز وجل ہمارے گھر والوں کا بھی مدنی ذہن اس وقت ہے، اور میرے دوستوں کا وہ دوست جو کل تک مجھے غلط کہتے تھے وہی دوست آج کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، آپ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ اگر ایسے ماحول سے وابستہ ہیں جو آپ کو اپنے معاشرے کا بدماش بنائے، جو آپ کو جو ہے اپنی معاشرے میں عزت نہ دے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں ایسے ماحول میں رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ماحول میں نے سب کچھ دیکھا ہے، اس میں بدنامی ہے، بے عزتی ہے، نہ گھر میں چین ہے نہ باہر چین ہے. آپ سے میری مدنی التجا ہے، آپ آئیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت ہی پیارا ماحول، قریب آئیے. انشاءاللہ آپ جیسے جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے انشاءاللہ آپ کے آگے انشاءاللہ آپ کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، آخرت کی منزلیں بھی، دنیا بھی. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، کل تک آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، آ کے علم دین حاصل کیجئے انشاءاللہ دیکھیے آپ کے پیچھے دنیا بھاگے گی.
جو میں کل تک ایک امام کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں امام بھی رہا، اور اب امام ہونے کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے اسلام آباد میں الحمدللہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد میں پڑھا رہا ہوں۔ آپ سے مدنی التجا ہے، آپ بھی آئیے، چند سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسی کیسی تبدیلیں آئیں گی اور مدنی بہاروں کی بھی کیا ہی باتیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مجوسی کا قبول اسلام، یہ اس رسالے کا شروع میں تذکرہ کیا گیا تھا، ایک رسالہ فکر آخرت کا جو ہماری اسلامی بہنوں کی حکایات پر تھا، اور مجوسی کا قبول اسلام یعنی مدنی بہاروں کے مدنی اثرات معاشرے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں، مدنی بہاروں کی کیا اہمیت ہے، مدنی بہاروں کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات وغیرہ آپ اس رسالے کے ذریعے معلومات کر سکیں گے www.dawatIslami.net، اور اسی طرح مدنی بہاریں dawatIslami.net کے ذریعے آپ اس رسالے کو عنقریب حاصل کر سکیں گے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکیں گے۔ بہت بہترین معلومات انشاءاللہ العزیز آپ اس میں پائیں گے، مدنی بہاروں کی احتیاطیں، مدنی بہاروں کی نیتیں بھی آپ اس رسالے سے حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا اگلا سلسلہ جو ہوگا وہ ای پی نمبر 100 ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس ای پی میں ہم آپ کو مدنی انقلاب میں جو ہم نے 100 سلسلے کیے ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لازمی بات ہے، ایک 63 منٹ بھی 63 کم 3 منٹ میں جو سلسلہ ہوگا اس کے اندر ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکیں گی، تو جتنا بیان ہو سکے گا وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز شوال المکرم کے اندر ہوگا، اور آنے والی بدھ انشاءاللہ العزیز یا تو ہم پاکستان والے بھی ماہ رمضان سے مل جائیں گے، یا یہ کہ استقبال ماہ رمضان کے اندر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ براہ راست مدنی چینل پر ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھول حاصل کر سکیں گے، اور رمضان المبارک کے اندر اجتماعی اعتکاف انشاءاللہ العزیز دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان میں بہت سے مقامات پر، پاکستان کے علاوہ انشاءاللہ العزیز کئی مقامات پر یہ سلسلہ ہوگا، اور آپ مدنی چینل پر اعتکاف کے مناظر دیکھ سکیں گے۔ مدنی خبریں وغیرہ کے اندر دوسرے ممالک وغیرہ کے بھی مناظر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض جدول ایسے ہوتے ہیں کہ نیٹ کے ذریعے بھی دیگر مقامات والے بھی آ رہے ہوتے ہیں دن میں اور رات میں۔ آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے شعبہ جات کا آنا دیکھیں گے، پھر آپ کو ہم کبھی کتابوں کی طرف لے کر جائیں گے، کبھی ہم عیادت کی طرف لے کر جائیں گے، کبھی ہم اوبی وین کی طرف لے کر جائیں گے، تو آپ بہت کچھ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز مدنی مذاکروں کے حوالے سے۔ آنے والی بدھ سے مدنی مذاکروں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ الرحمن شروع ہو جائے گا، تو آپ پھر مدنی مذاکروں کی صورت کے اندر یہ چیز حاصل کر سکیں گے۔ اب سلسلے کے اختتام پر آئیے ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ جو سلسلہ ہوا اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو نیکیاں مجھے میری ملک کر دیں، جنہوں نے میری ملک کی ان کا بھی ثواب وسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدانوں، اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امیر اہل سنت کو ایصال کرتا ہوں، یا اللہ عز و جل قبول فرما، ہماری جائز دعاؤں پر نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور
مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا